الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا اس عمر پر کروڑہا اربہا کھربہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہر گزرتے ہوئے لمحے میں، ہر طلوع ہوتے ہوئے دن میں، ہر چھا جانے والی رات میں ہمیں جنت فضائل علی سے متصل کیا ہوا ہے. یہ ذکر علی یہ اپنے لہن میں بھی لہن داؤدی ہے، اپنی صورت میں حسن یوسفی ہے، اور اپنی شجاعت میں شجاعت علوی ہے. یہ ذکر وہ ہے کہ جس نے شروع سے لے کے آخر تک یہ دنیا کو بتایا کہ اگر اسلام میں الف ہے تو کیوں ہے، سین ہے تو کیوں ہے، لام الف اور میم ہے تو کیوں ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ پیغمبر یقیناً اس وقت سے رسول ہیں کہ جب وقت کا بھی ظہور نہیں تھا، اور اسی رسول نے علی کی طرف خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر ایک بار حدیث کو یہ کہہ کے آگے بڑھایا کہ جو شہر میں داخل ہونا چاہے اسے ضروری ہے کہ وہ دروازے سے داخل ہو. اور بڑی تیزی سے گفتگو مجھے کرنا ہے اور اذان سے پہلے گفتگو کامل کرنا ہے. تو پیغمبر نے یقیناً یہ کہہ دینا کافی تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن آگے یہ حکمت رسول ہے، یہ فہم رسول ہے، یہ تفہم و تعقل و تفکر رسول ہے، اور یہ پیغمبر کی نگاہ غیب تھی کہ پیغمبر نے حدیث کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ جو شہر میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے لازم ہے فلیات الباب، کہ وہ دروازے تک پہنچے. تو اب اگر رسول سے پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شہر میں داخل ہو یا کوئی گھر میں داخل ہو یا کسی قریے میں داخل ہو کہ جہاں دروازے کا تصور ہوتا ہے تو وہاں انسان دروازے ہی سے داخل ہوتا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جو شہر میں داخل ہونا چاہے اس پر واجب ہے کہ وہ دروازے سے داخل ہو؟ تو پیغمبر یقیناً یہی ارشاد فرمائیں گے کہ میری نگاہ غیب دیکھ رہی ہے کہ کچھ لوگ شہر کی کھڑکی بھی بنا لیں گے، شہر کی چھت بھی بنا لیں گے، شہر کا پرنالہ بھی بنا لیں گے. اس لیے ہم نے سب کو رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد کہہ دیا کہ شہر تک اسی کی رسائی ہوگی کہ جو دروازے سے داخل ہو. تو اب یہ نہیں دیکھنا ہے، توجہ ہے آپ کی، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مرتضیٰ کو کون پہچانتا ہے. جملہ آپ تک پہنچا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ مرتضیٰ کی معرفت کس کو ہے، علی کی معرفت کس کو ہے. جو علی کو پہچانتا ہے وہی اس بات کا دعوے دار ہو سکتا ہے کہ میں شہر تک رسائی رکھتا ہوں، میں شہر کو پہچانتا ہوں، اس لیے کہ شہر کے دروازے پر علی لکھا ہوا، شہر علم کے دروازے پر علی لکھا ہوا ہے. تو اب یہ شہر علم کوئی محدود شہر علم نہیں ہے، پیغمبر کائنات کے لیے رحمت ہے. دیکھیے استفائیت کی منزل پر جناب آدم کا نام بھی ہے اور جناب نوح کا نام بھی ہے، آل ابراہیم کا نام بھی ہے اور آل عمران کا نام بھی ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے مصطفیٰ کیا، اب لفظ پہ غور فرمائیے گا، ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، ہم نے مصطفیٰ کیا نوح کو، ہم نے مصطفیٰ کیا آل ابراہیم کو، اور ہم نے مصطفیٰ کیا آل ابراہیم میں سے ان کو جو آل عمران ہے. آل ابراہیم میں سے ہم نے ان کو استفا کیا، منتخب کیا، چنا، مختار بنایا، جو بھی آپ اس کا مطلب رکھے کہ آل ابراہیم میں سے وہ کہ جو آل عمران ہے، اور ہم نے انہیں عالمین کے لیے مصطفیٰ کیا. یہ عالمین کے لیے مصطفیٰ ہے. آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، علی العالمین. بارہا سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی آپ کی آیت ہے. میں صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت پر گفتگو نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ لفظ ہے علی العالمین. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان چاروں کو عالمین پر منتخب کیا، یعنی ان کا انتخاب ہوا تو سورج، چاند، ستاروں، ثوابت اور سیاروں کے لیے، جنات اور انسانوں کے لیے، اور جتنی بھی مخلوقات عالمین میں آباد ہیں ان کے لیے آدم کا انتخاب ہوا، ان تمام کے لیے نوح کا انتخاب ہوا، ان تمام کے لیے آل ابراہیم کا انتخاب ہوا، ان تمام کے لیے آل عمران کا انتخاب ہوا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے عالمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام پر ہم نے ان چاروں کو منتخب کیا، ان چاروں کو چنا. تو اب اگر یہ بات کہہ دی جائے تو یقیناً مساوات قائم ہو جائے گا، مساوی ہو جائے گی کہ آدم کا انتخاب عالمین کے لیے، نوح کا انتخاب عالمین کے لیے، آل ابراہیم کا انتخاب عالمین کے لیے، آل عمران کا انتخاب عالمین کے لیے. لیکن مساوات میں میں اس وقت پڑھوں کہ جب میرے پاس میرے امام کی یہ حدیث موجود نہ ہو. ایک بار جب یہ آیت پڑھ دی، کہا انبیاء کا انتخاب عالمین کے لیے، تو کہا کہ محمد و علی کا انتخاب. سوال ہوا کہ پھر محمد و علی کا انتخاب، یہ تو انبیاء کا انتخاب ہے کہ جو عالمین کے لیے ہو رہا ہے. اور محمد و علی کی جب بات آئی تو ایک بار معصوم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفَاهُمْ عَلَى نَفْسِهِ، اللہ نے ان دونوں کو اپنے لیے منتخب کیا.
اللہ نے ان دونوں کو اپنے لیے منتخب کیا، بستفاہم علی نفسہ، اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیے عالمین محدود ہیں، توجہ فرمائی آپ نے، عالمین محدود ہیں، یعنی عالمین پر اب تک ریسرچ ہو رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کہاں تک ثوابت ہے، کہاں تک سیارے ہیں، کہاں تک ستارے ہیں، اور پھر اس کا حجم کیا ہے اور آپس میں ان سے ایک دوسرے کا فاصلہ کیا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشاہدہ انسانی میں آ رہی ہے، عالمین مشاہدہ انسانی میں آ رہے ہیں۔ انسان ستارے کو دیکھ رہا ہے، انسان سورج کو دیکھ رہا ہے، انسان چاند کو دیکھ رہا ہے، انسان لامحدود یہ جتنے بھی ثوابت و سیارے پھیلے ہوئے سب کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کی نگاہ میں یہ سب کچھ ہے، یعنی یہ سب انسان کے مشاہدے میں ہے، اور جو عام نگاہ انسانی سے نظر نہیں آتا وہ ٹیلیسکوپ سے نظر آ رہا ہے، یعنی بہت دور دراز علاقوں میں، بہت دور دراز، یعنی جہاں پر آپ کہیں کہ نوری اسپیڈ کے ساتھ، نوری رفتار کے ساتھ، اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مشاہدہ انسانی میں آ رہی ہیں، انسان دیکھ رہا ہے۔ ان کا حدود اربع بھی انسان نے ناپ لیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور انسان بلیک ہول تک پہنچ گیا۔ یہ سب باتیں بتانے کی نہیں ہیں، یہ سب آپ کے مشاہدے میں ہے۔ اب اگر انہی پر محمد و علی کا بھی انتخاب ہے کہ جو چیزیں مشاہدہ انسانی میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آدم مساوی ہو گئے محمد کے۔ آدم، نوح اور آل ابراہیم میں جتنے انبیاء آئے اور آل عمران میں جتنے انبیاء آئے، سب کے سب برابر ہو گئے مصطفیٰ کے۔ تو پھر تخصیص کیا رہی، پھر اختصاص کیا رہا، پھر استثناء کیا رہا؟ پھر تو آدم کو دیکھ کر بھی کہہ دیتا کہ اے آدم اگر تم نہ ہوتے تو افلاک خلق نہ کیے جاتے۔ پھر اختصاص کیا ہے، پھر استثناء کیا ہے، پھر اسپیشلٹی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہ عالمین ہیں جو ہم نے خلق کیے ہیں، جو مشاہدہ انسانی میں آ رہے ہیں، لیکن ہم مشاہدے میں نہیں آتے۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اللہ مشاہدے میں نہیں آتا، اللہ، انسان اللہ کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو کوئی تو ہو، کوئی تو ایسی نگاہ ہو کہ جو کسی منزل پر یہ اعلان کرے کہ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہ لوں۔ کوئی تو ہو اس عالم انسانیت میں، اس عالم موجودات میں، جو یہ کہے کہ میں اس وقت تک اسے سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہ لوں، اور پھر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ نگاہوں سے نظر نہیں آتا۔ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، اسے یہ جیتی جاگتی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اسے یہ جیتی جاگتی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اسے قلوب کی آنکھیں، اسے دل کی آنکھیں حقائق کی روشنی کے ساتھ دیکھتی ہیں، اسے حقوق کے ساتھ، حقائق کی روشنی کے ساتھ دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ تو اب اس آنکھ کو تلاش کرو کہ جو آنکھ اللہ کی آنکھ ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے جملہ کہہ دیا، اس آنکھ کو تلاش کرو کہ جو نگاہ خدا ہے، جسے خود پیغمبر کہہ دے اپنے ہوتے ہوئے کہ یہ ہے عین اللہ، خود کے ہوتے ہوئے جس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے۔ توجہ ہے، بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اب نگاہ خداوندی کیا ہے؟ پچھلے سال میں نے انہی تقریر میں وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال کچھ عدل علی پر بات کریں گے، تو مجھے وعدہ یاد ہے اور یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے، اور میں نے تمہیدی منزلیں آپ کے حوالے کرنی، وقت میرے پاس بڑا محدود ہے۔ تو اب نگاہ الہی ضروری ہے کہ نگاہ الہی ہو، ضروری ہے کہ عین اللہ ہو، اور وہ عین اللہ کا تصور قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے عین اللہ کا تصور۔ اور میں صرف ایک لفظ کہوں گا، آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی۔ کہیں آپ کے مشاہدے میں، جہاں تک آپ نے ٹریول کیا، جہاں تک آپ نے سفر طے کیا ہے، جتنے بھی انسانوں سے، جتنے بھی علماء سے، جتنے بھی عالم و عالم سے آپ ملے، کوئی ایک ایسا ہے اس روئے عرض پر کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکے کہ یہ جملہ عرض کروں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جملہ عرض کروں اور آپ اس کی حدوں تک پہنچ جائیں گے۔ کسی سے آپ اس دور میں ایسے ملے ہیں کہ جو یہ کہہ سکے
کہ میں اس کی آنے والی 70 نسلوں سے واقف ہوں. کہیں کوئی آنکھ، کہیں کوئی صاحب علم، کہیں کوئی صاحب مشاہدہ، کہیں کوئی صاحب مطالعہ آپ نے ایسا دیکھا تو یہ کہہ سکے کہ یہ جو میرے سامنے انسان آ گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسلوں میں کتنے مومن آنے والے ہیں، کتنے منافق آنے والے ہیں. کہیں کوئی آنکھ ہے؟ آپ کہیں گے کہ لائیے قرآن سے اس کی دلیل لائیے. تو آئیے سورہ مبارکہ نوح، سورہ مبارکہ نوح، اور جناب نوح اللہ سے دعا کر رہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اس پورے روئے عرش سے کافروں کو ختم کر دے، اس پورے روئے عرش سے کافروں کو ختم کر دے. اب یہ جناب نوح سے پہلے پوچھنا کہ کافر کہتے کسے ہیں؟ پہلے جناب نوح سے پوچھا جائے کہ کافر کسے کہتے، تو جناب نوح کی نگاہ میں جو کفر و اسلام کی تعریف ہوگی وہی یہاں پر امپلیمنٹ ہوگی، وہی یہاں پر لاگو ہوگی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک. اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اس جملے پر غور کیجئے گا. بظاہر جناب نوح انسان ہے تو نبی نا، اللہ کے منصوص ہیں، اللہ کے مخصوص ہیں، اور اللہ نے انہیں مصطفیٰ قرار دیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے انہیں بھی مصطفیٰ کہا ہے. آدم بھی مصطفیٰ ہے، نوح بھی مصطفیٰ ہے. اور مصطفیت کا معیار یہ ہے کہ ایک بار جناب نوح نے کہا پروردگار اس روئے عرش سے کافروں کو ختم کر دے، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکا دیں گے. انک ان تذرہم یضل عبادک، یہ تیرے بندوں کو بہکا دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور پروردگار میں قیامت تک یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سوائے کافر کے کوئی اور نہیں آنے والا. یہ ہے جناب نوح کی نگاہ، یہ ہے نوح کی آنکھ، یہ ہے نوح کی آنکھ. نوح سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ نسلوں کا علم جانتے ہیں؟ آپ نسلیں دیکھ رہے ہیں، آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ کر کہہ دیتے قیامت تک اس کی نسل میں کوئی مومن نہیں آنے والا. تو اے جناب نوح، یہ تو اللہ کی صفت ہے. قرآن کی آیتیں ہیں اور اس پر گفتگو کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، تو اس پر غور و فکر کر کے رک رک کر باتیں کرتے کہ اے جناب نوح، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ نسلوں کو پہچانتا ہے، اللہ انسان کے اخلاص کو پہچاننے والا ہے. اور آپ، اور اللہ ہی تو نسل بڑھاتا ہے، اللہ ہی تو نسل دینے والا ہے، اللہ ہی تو بیٹے دینے والا ہے، اللہ ہی تو اولاد دینے والا ہے. اور آپ اس علم کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو علم مخصوص ہے اللہ سے. تو جناب نوح کی آواز یہ نہیں آئے گی کہ نعوذ باللہ میں اللہ ہوں. جناب نوح کہیں گے چونکہ میں مصطفیٰ ہوں، جی طرح سلامت رہیں، چونکہ میں مصطفیٰ ہوں تو اللہ نے مصطفیت میں یہ صفت رکھی ہے کہ وہ قیامت تک اس کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی نگاہ قیامت تک دیکھ رہی ہوتی ہے. یعنی انسان کے صلب میں قیامت تک آنے والی اس کی نسل موجود ہے، اس کی نسل موجود ہے. تو میں اس کی مثال دے دوں کہ جنگ ہے، اور وہ جنگ ہے کہ جو علی کے دور خلافت میں ہوئی، وہ جنگ ہے جو علی کے دور خلافت میں ہوئی. 3 جنگیں ہوئی علی کے دور خلافت میں، ٹھیک ہے. تو ایسے میں کسی محب نے، جنگ ختم ہوئی تو کسی چاہنے والے نے ایک تمنا کا اظہار کیا، کہا کہ مولا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرا بھائی بھی آج موجود ہوتا میرے ساتھ، تو آپ کی معیت میں، آپ کی نصرت میں جنگ کرتا اور جنت کا حقدار ہوتا. تو ایک بار علی نے کہا صرف تم ہی نہیں، تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس وقت میری معیت و نصرت میں جنگ کر رہی ہیں، تمہاری آنے والی نسلیں بھی میری معیت و نصرت میں جنگ کر رہی ہے. کہا اس لیے کہ تمہاری قیامت تک آنے والی نسل تمہارے صلب میں موجود ہے اور وہ اس وقت میرے ساتھ ہے. تو اب اندازہ لگاتے جائیں نا کہ کون کون وہ 3 جنگیں علی کے ساتھ لڑا ہے.
جو جو علی کی نصرت میں لڑا ہے، اگر آج ان کی نسل 1400 برس بعد موجود ہے تو وہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتی ہے کہ جمل میں علی کی نصرت میں لڑ رہا تھا، صفین میں علی کی نصرت میں لڑ رہا تھا. تو یہ ہے نگاہ، اس کو کہتے ہیں عین اللہ. تو اپنے دور کا عین اللہ جناب نوح علیہ السلام، اپنے دور کا عین اللہ، وہی نگاہ، وہی قدرت، وہی وسعت اور وہی صفت کہ جو قیامت تک دیکھ لے، جو قیامت تک دیکھے. تو اب سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ انسان سامنے آ جائے اور نگاہ خدا رکھنے والا پہچان جائے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. بہت واضح الفاظ میں، بہت تیزی سے مجھے گفتگو آگے بڑھانا ہے کہ کوئی بھی انسان سامنے آ جائے اور نگاہ خدا رکھنے والا جو بھی نمائندہ خدا بندی ہو، جو مصطفیت ہو، مرتضویت ہو، مجتبویت کی منزل پر ہو، جو ان منازل پر ہو کہ وہ نگاہ خدا رکھتا ہو، تو وہ انسان کو دیکھتے ہی پہچان لے کہ یہ جو میرے پاس آیا ہے یہ خلوص نیت کے ساتھ آیا ہے، یہ سچا ہے، کیا یہ حق پر ہے. یہ سب چیزیں وہ دیکھتے ہی پہچان لے. علی کے پاس ایک شخص آیا اور علی ممبر سلونی پر تشریف فرما ہے، کوفہ ہے، اور ایسے میں وہ علی کے سامنے بیٹھ گیا اور جیسے علی نے کہا سلونی، وہ کھڑا ہوا، کہا یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں. علی نے کہا نہ تو میرا چاہنے والا ہے نہ کوفے کا رہنے والا ہے. یک نگاہ دیکھا، ایک لمحے میں علی نے دیکھتے ہی پہچانا اور کہا نہ تو میرا چاہنے والا ہے نہ کوفے کا رہنے والا ہے. آنے کا مقصد تو بیان کرے گا یا میں کر دوں؟ بہت مشہور واقعہ. تو یہ ہے علی کی نگاہ، یہ ہے نگاہ خدا بندی. دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ روح عرش پر ہو وہ اس منزل پر ہو کہ دیکھتے ہی پہچان لے، پہچانے. تو اب اس لیے دیکھیے علی ہے کل ایمان، کل ایمان، اور اسی کل ایمان نے نہج البلاغہ میں ایمان پر گفتگو کی ہے. میرے ساتھ سارے کے سارے، اسی کل ایمان نے نہج البلاغہ میں ایمان پر بات کی اور کہا میں تمہیں بتاؤں کہ ایمان کیا ہے. کہا الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں. یہ بات صرف آپ سے نہیں ہو رہی، یہ بات چلی جائے جہاں تک جا رہی ہے، جہاں تک جا رہی ہے یہ بات چلی جائے. آپ کے دوش سے ہوتی ہوئی، ہوا کے دوش سے ہوتی ہوئی، ہائے ہائے، ہرس و ہوا کے ایوانوں تک پہنچ جائے، ہرس و حوث کے ایوانوں تک پہنچ جائے. تو میں نے اسی لیے یہ موضوع منتخب کیا کہ بات بڑی گرم ہے آج کل اور اس پر بات ہو جائے. تو کہا کہ الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں. ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. ایمان 4 ستونوں پر، 4 پلرز پر ایمان قائم ہے. پھر آگے فرمایا وہ 4 پلرز کیا ہیں؟ وہ 4 پلرز کیا ہیں؟ کہا علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. سلامت رہے، بہت آسان عربی ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے. کہا ایمان کے 4 ستون ہیں، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. ایک ستون کا نام ہے صبر، ایک کا نام ہے یقین، ایک کا نام ہے عدل اور ایک کا نام ہے جہاد. یعنی ایمان کے ستونوں میں عدل بھی شامل ہے. آج کل عدلیہ ہی پر تو بحث چل رہی ہے کہ جہاں پر باتیں آ رہی ہیں کہ جو انصاف دینے والے ہیں وہ حکومت سے انصاف طلب کر رہے ہیں، جو شکایت سننے والے ہیں وہ حکومت سے شکایت کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی بعد پیغمبر، علی سے بڑا کوئی عادل گزرا نہیں ہے. سب نے نہیں کہا بعد پیغمبر علی سے بڑا کوئی عادل گزرا نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کہہ کے گئے تھے اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے. اگر انہوں نے یہ بات نہ سنی ہوتی اور انہوں نے اس پر یقین نہ کیا ہوتا تو کبھی 70 مرتبہ یہ نہ کہا ہوتا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو فرمائیے آپ نے، تو اقضاکم علی اعلمکم علی، یہ پیغمبر کہہ کے گئے کہ میرے بعد تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے اور میرے بعد جو سب سے زیادہ عالم ہے وہ علی ہے. چونکہ
شبیں اور یہ دن منسوب ہے علی سے، تو اب ذکر علی ہی ہونا ہے. کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی علم کلام نہیں، کوئی علم بیان نہیں. اس لیے کہ جب علی کہہ دیا تو اس میں فلسفہ بھی آ گیا، علم کلام بھی آ گیا، منطق بھی آ گئی، سب آ گیا، سب آ گیا. توجہ فرمائی آپ نے. تو علی کہا کہ نہج البلاغہ میں خطبہ پورا کہا کہ ایمان کے 4 ستون، صبر، یقین، عدل اور جہاد. اور جب عدل کی بات آئی تو وہ کہا کہ العدل علی 4 شعب، اور عدل کے بھی 4 شاخیں ہیں. ایمان کے 4 ستون، صبر، یقین، عدل، جہاد، اور عدل کی 4 شاخیں. عدل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. میں نے اسی لیے تمہیداً عین اللہ کا تذکرہ کیا. میری تمہید بہت ضروری ہے، اور تمہید کو آپ تفصیل سے جوڑیے گا. اسی لیے میں نے نگاہ خداوندی کا تذکرہ کیا. توجہ ہے نا آپ کی. تو کہا کہ عدل 4 شعب، عدل کی 4 شاخیں ہیں. وہ 4 شاخیں کون سی ہیں؟ کون سی؟ کن 4 شاخوں پر عدل قائم ہے؟ یعنی جو ان 4 شاخوں کو اپنے اندر بسائے یا ان 4 شاخوں کی صفت پیدا ہو، اسی کو حق ہے کہ وہ عدل کرے، اسی کو حق ہے کہ وہ مسند قضا پر بیٹھے. اتنا آسان نہیں ہے عادل ہونا. عادل ہونا اللہ کی صفت ہے. ہائے ہائے ہائے. عادل اللہ ہے، مقسط اللہ ہے، منصف اللہ ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی عادل اپنے کو کہہ رہا ہے. کہیں شرک نہیں ہو رہا، کہیں بدعت نہیں ہو رہی. اور اگر ہم نے کہہ دیا کوئی وجہ اللہ ہے، کوئی عین اللہ ہے، کوئی لسان اللہ ہے، تو اللہ ہے عادل. اور اب علی نے عدل کے 4 صفات، عدل کی 4 شاخیں بیان کی. کہا کہ عدل جو ہے اس کے 4 شعوب ہیں، 4 شعبے ہیں، 4 شاخیں ہیں، 4 گروہ ہیں اور 4 قسمیں ہیں، 4 صفات ہیں. جو بھی آپ اس میں لفظ رکھ لیجئے، جا کے نہج البلاغہ میں خطبہ پڑھیے گا. تو کہا کہ عدل کے 4 صفات. پہلی صفت علی نے بیان کی، علی نے بیان کی. کہا کہ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر فہم موجود ہو. اچھا میں نے اردو میں کہہ دیا تو آپ چپ ہو گئے. چلیے عربی میں لفظ استعمال کرتا ہوں. علی غائص الفہم وغور العلم وزہرۃ الحکم ورساخۃ العلم. 4 شاخیں، 4 شاخیں کون سی؟ کن 4 شاخوں پہ ہے؟ علی غائص الفہم وغور العلم وزہرۃ الحکم ورساخۃ العلم. کا 4 شاخیں یہ ہیں کہ جو عدل کی مسند پر بیٹھے، جو عدل کی مسند پر بیٹھے وہ دیکھیے بہت عظیم جملہ ہے، اور اس کو آپ منطبق کیجئے گا، اس کو منطبق کیجئے گا. اور جہاں بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ جملہ چاہے کوئی کٹ پیش کر کے کہیں تک پہنچائے تاکہ بات پہنچ جائے، ایوان عالیہ تک بات پہنچ جائے، ایوان عدالت تک بات پہنچ جائے. غائص الفہم یعنی وہ فہم کے دریا میں اترا ہوا ہو. بچوں کے لیے آسان کر دوں کہ وہ بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. علی غائص الفہم یعنی وہ بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وغور العلم اور وہ علم کی گہرائی رکھتا ہو، سطحی علم نہ رکھتا ہو، سطحی علم نہ رکھتا ہو. یہ جو ہمارے ہاں اجتہاد ہوتا ہے کہ کوئی اگر بہت بڑا عالم بنتا ہے تو اس کو صرف فقہ نہیں پڑھنی ہوتی، اس کو علم کلام بھی آنا چاہیے، علم بیان بھی آنا چاہیے، علم منطق بھی آنا چاہیے، علم فلسفہ بھی آنا چاہیے. نہیں، علم کیمیا بھی آنا چاہیے، علم شماریات بھی آنا چاہیے، علم طبیعات بھی آنا چاہیے، علم ارضیات بھی آنا چاہیے، علم الابدان بھی آنا چاہیے، علم فلکیات بھی آنا چاہیے، علم نجوم بھی آنا چاہیے، علم اشاریہ بھی آنا چاہیے، علم المیزان بھی آنا چاہیے. تب تو جا کے کوئی فیصلے کرے گا، تب تو جا کے کوئی بات کرے گا. فقہ مکمل رہے تو کل سے یہیں سے انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے. ابھی جیسے ہمارے محترم حضرت حسنی صاحب نے اعلان کیا تو کل انشاءاللہ 5:30 بجے میں خدمت کے لیے موجود رہوں گا. اگر سب کے سب پہلے ہی آ جائیں تو بہت اچھا رہے گا تاکہ ہمیں وقت مل جائے، اس لیے کہ 6:50 پہ اذان ہوتی ہے اور اس سے پہلے مجھے منبر چھوڑنا ہے. آپ کی اجازت سے بات تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں. کہا کہ غائص الفہم وہ بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وغور العلم علم میں ڈوبا ہوا، علم میں ڈوبا ہوا ہو.
یعنی جہاں میں جو شعبہ بھی علم کہلا رہا ہو اسے آتا ہو، جو شعبہ بھی علم کہلا رہا ہو، عدل کرنے والے کو اس شعبے کی معرفت ہو، وہ اس شعبے کا علم رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تیسری صفت وَزُہْرَةِ الْحُکْم، کہا کہ حکم دینے میں، فیصلہ کرنے میں لاگ لپٹ نہ رکھے. دیکھیے موقع ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ میرے مولا نے عادل کے شرائط اور عادل کی ذمہ داریوں پر بھی بات کی ہے. جب بھیجا ہے مالک اشتر کو، محمد ابن ابی بکر کو، اور جہاں جہاں اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے سب کو پڑھا کے بھیجا کہ عدل کیسے کرنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے، تعلقات کیسے رکھنے ہیں. کہا سب کو اپنا بھائی سمجھنا. مالک اشتر سے کیا کہا؟ کہا بھائی دو قسم کے بھائی ہیں تمہارے، ایک تو وہ جو تمہارے ایمانی بھائی ہیں اور ایک وہ جو تمہارے خلقتی بھائی ہیں. کہا ایک انسانی بھائی ہے ایک ایمانی بھائی ہے. تو اب کہا کہ وَزُہْرَةِ الْحُکْم، کہ وہ حکم کرنے میں بڑا شجاع ہو اور بڑا اٹل ہو. اور پھر آواز دی وَرَسَاخَةِ الْحِلْم، وَرَسَاخَةِ الْحِلْم، اور اس میں حلم و تدبر آسمانوں تک پہنچا ہوا ہو. متدبر ہو، حلیم ہو، چھچلا نہ ہو کہ سنتے ہی فیصلہ کر دے. کہا کہ متدبر ہو، حلیم التباہ ہو، بردبار ہو، حلم سے کام لے، غصہ نہ کرے، کسی چیز کو پرسنل نہ لے. کتنے میں نے مسائل آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب آگے بڑی بات علی نے کہا فمن فہم علم غور العلم، جس نے فہم اختیار کیا، جو بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، وقد علم غور العلم، وہ سمجھ لو علم کی گہرائی تک پہنچ گیا. ومن علم غور العلم صدر عن شرائع العلم، اور جس نے علم کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لی، وہ معاملے کی تہ میں اتر کر، علی کے جملے ہیں، جس نے علم کی گہرائی میں پہنچنے کی، جس کے پاس فہم آ گیا، اس کے پاس علم میں پہنچنے کی صلاحیت آ گئی، گہرائی میں پہنچنے کی صلاحیت آ گئی. اور جو علم کی گہرائی میں پہنچنے کی صلاحیت لے بیٹھا تو اب اس نے کیا کیا؟ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اس گہرائی میں اتر کر فیصلے کے قیمتی موتی لے کر آتا ہے. علی کے جملے کو ایسے ضائع نہ کریں. فیصلے کے قیمتی موتی لے کر آتا. اور کہا کہ ومن علم، اور جس نے علم اختیار کیا، کیا کہا کہ صدرہ عن شرائع العلم، اللہ اس کے اندر علم کی گہرائی پیدا کر دیتا ہے. ومن علم، اور جس نے اپنے اندر علم پیدا کر لیا، بردباری پیدا کر لی، جس نے اپنے اندر بردباری پیدا کر لی، لم یفرط فی امرہ وعاش بین الناس حمیدہ. یہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ جس نے یہ چاروں صفات اپنے اندر پیدا کر لی، وہ اپنے کسی معاملے میں نہ افراد کرتا ہے نہ تفرید کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے. وعاش بین الناس حمیدہ، اور وہ انسانوں میں اس طرح جیتا ہے کہ سب اس کی تعریف کرتے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں. توجہ فرما لی آپ نے. تو اب جب علی علم کی میزان بیان کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، تو خود علی اس میزان پہ نہیں ہوں گے؟ خود کیا علی اس میزان پہ نہیں ہوں گے؟ تو علی نے اس میزان پر ہونے کی، علی نے اس میزان پر ہونے کی دلیل فراہم کی. دربار خلافت ہے، اور ایسے میں بہت سے کیسز آ رہے ہیں، بہت سے قضیے آ رہے ہیں، اور خلیفہ اسلام تک قضیے پہنچ رہے ہیں، خلیفہ اسلام تک قضیے پہنچ رہے ہیں. اب دیکھیے کیا کہتا ہوں، میں نے کیا کہا کہ نگاہ ہونی چاہیے، عادل کے پاس وہ نگاہ ہونی چاہیے. کہاں سے لائے وہ نگاہ؟ دور تو نقصان میں آ گیا نا. جب نگاہ خدا بندی پردہ غیب میں چلی گئی، جب دور کا عین اللہ پردہ غیب میں چلا گیا تو اب نقصان تو ہوگا. آپ نے 11 عیون اللہ کی قدر نہ کی. 11 عیون اللہ کی 11 آنکھوں کی قدر نہیں کی، تو 12ویں جو ہے وہ چلی گئی غیب میں چلی گئی. لیکن ہم میزان تو بیان کریں گے، ہم صفات تو بیان کریں گے، پریشان تو نہیں ہیں آپ سب میرے ساتھ ہیں. تو اب دربار خلافت میں فیصلہ آیا. علی کی نگاہ دیکھیے گا، علی کی نگاہ دیکھیے گا. ایک بار قضیہ آ گیا کہ
کہ ایک نوجوان آیا اور نوجوان نے کہا کہ یہ کچھ 4-5 لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ میرا باپ جو ہے وہ سفر میں گیا تھا، اور اب یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ مر گیا، اس کے پاس بہت سا ساز و سامان تھا، بہت سا مال و متاع تھا، بڑے درہم و دینار تھے، اور یہ کہتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم اسے دفن کر کے آ گئے۔ تو خلیفہ وقت نے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کے کچھ گواہ ہیں کہ تمہارے باپ کے پاس اتنا مال و متاع تھا اور وہ اتنا ساز و سامان اور درہم و دینار لے کر گیا تھا؟ کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں، یہی ہیں گواہ جو میرے باپ کے ساتھ گئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم پانچوں یہ گواہی دیتے کہ اس کا باپ کچھ نہیں ساتھ لایا تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ اور نے کہا ٹھیک ہے، گواہ نہیں ہے تو تمہارا دعویٰ رد، تمہارا دعویٰ رد۔ یہ تو ایک عام سا انسان تھا نا جو بیچارہ اپنا دعویٰ لے کے دربار خلافت میں آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، تو گواہی مانگی جا رہی ہے، گواہی تو مانگی جاتی ہے، تو گواہی وہاں بھی مانگی گئی، گواہی یہاں بھی مانگی جا رہی، گواہی وہاں بھی مانگی گئی، گواہی یہاں بھی مانگی جا رہی۔ تو ایک بار کہا گواہ کا نہیں ہے، کہا تمہارا دعویٰ رد، تم جھوٹے ہو، جاؤ نکل جاؤ۔ باہر آیا، سلمان فارسی نے پورا کیس سنا، کہا کہ چلو سپریم کورٹ میں، عدالت عالیہ میں، یہ ہے عدالت عالیہ۔ عالیہ وہی ہوگا جو علی سے متصل ہو جائے، یہ ہے عدالت عالیہ۔ علی نے کہا کیا معاملہ، اس نے پورا معاملہ بتایا، کہا چلو دربار خلافت میں واپس چلو، وہیں پر جہاں پر یہ قضیہ فیصل ہوا ہے وہیں پر ہم دوبارہ سنوائی کریں گے، ہم دوبارہ سنیں گے کیس، دوبارہ کیس سنیں گے۔ پورا کیس بیان کیا گیا، اس نے بھی لڑکے نے بھی یہی کہا اور ان پانچوں نے بھی یہی کہا۔ علی نے کہا گواہ، اس نے کہا کوئی گواہ نہیں۔ علی نے کہا تمہارے پاس، کہا ہم پانچوں گواہ ہیں۔ علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو بتاؤ ایسے میں شرطۃ الخمیس کہ جو لوگ پولیس کا کام انجام دیتے تھے، کہا ان میں سے کچھ افراد کو لے کے آؤ، وہ لے کے آئے، کہا ان پانچوں کو ستون سے باندھ دو، ان پانچوں کو ستون سے باندھو۔ لڑکے کو اپنے پاس بٹھایا، سامنے دربار سجا ہوا ہے، اور ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ میں اس سے سوال جواب کروں گا، اور پورے دربار سے کہا جب میں اللہ اکبر کہوں تو تم بھی اللہ اکبر کہنا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ طے ہو جائے کہ علی کو پہلے ہی وقت سے معلوم ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس لیے کہ نگاہ ہے نا علی کی، عین اللہ ہے، علی نگاہ خدا رکھتے، علی نگاہ خدا رکھتے، یعنی یہ وہی بات ہے، چلیے کل اس کی تفصیل عرض کروں گا، وقت بالکل کامل ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں کہا کہ بھائی جب میں اللہ اکبر کہوں تو تم سب اللہ اکبر کہنا۔ ایک شخص کو بلایا، انہی میں سے ایک شخص کو بلایا، کہا یہ بتاؤ کہ کس وقت جب تم لوگ نکلے تھے سفر کے لیے اور اس کا باپ تمہارے ساتھ تھا، کہاں؟ کہا کس وقت نکلے تھے، کتنے دن کا سفر ہوا، یہ تمہارے ساتھ دن میں شامل ہوا یا رات میں، کہاں کہاں رکے، کیا کیا کھایا، اس کی طبیعت خراب ہوئی تو کس نے تیمارداری کی، دوا کون سی دی، کتنے دن بیمار رہا، مر گیا تو کب مرا، شام کو مرا یا رات کو مرا، دوپہر میں مرا یا سپہر میں مرا، اور جب مر گیا تو غسل و کفن کس نے دیا، جب غسل و کفن دیا تو قبر میں کس نے اتارا۔ یہ سارے سوال اس سے کیے، وہ جواب دیتا گیا۔ جیسے سوالات ختم ہوئے علی نے کہا اس کو لے جاؤ، اور علی نے کہا اللہ اکبر، پورے دربار نے چیخ کر کہا اللہ اکبر۔ اب اس نفسیاتی حملے کا باقی چار پر یہ اثر ہوا کہ وہ سمجھے کہ اس نے سب کچھ سچ بتا دیا، خدا کے لیے سمجھے، وہ چار جو دور کھڑے ہوئے بندے تھے وہ سمجھے کہ علی نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے وہ اسی لیے کہ اس شخص نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ علی نے کہا اس کو لے جاؤ قید خانے میں بند کر دو۔ اب دوسرے کو بلایا، دوسرے سے وہی سوال کیے، انہوں نے کہا یہ علی سوال نہ کریں، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ چاروں نے اپنا جرم قبول کیا، اس کو بھی بلایا، آخر کار اس نے بھی جرم قبول کیا۔ خدا کی قسم عجیب یعنی عجیب منظر پہ یہ روایت تمام ہو رہی ہے، آپ کو لطف آئے گا، عجیب منظر پہ۔ تو ایک بار جب یہ فیصلہ ہو گیا تو کہا کہ بھائی اس کو تم سارا مال دو گے۔ اب مال پر جو مقدار مالیت تھی نا
उस पर इन 5 6 में झगड़ा हो गया। बेटे ने कहा मेरे बाप का इतना माल था, इन 5 ने कहा नहीं इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना। अब मिकदार पर झगड़ा हो गया। ये 5 अलग कह रहे थे और वो बेटा अलग कह रहा था। अब अली ने अजीब बात कही, कहा तुम 5 और 6 सब अपनी अंगूठियां उतार कर इस तश्त में रखो। अली ने अपनी अंगूठी उतारी, उस तश्त में डाल दी और अंगूठियों को मिला दिया। कहा बगैर देखे जो मेरी अंगूठी को निकाल लेगा वही हक पर होगा। नहीं नहीं नहीं, जुमला तो अब देने जा रहा हूं। कहा जो बगैर देखे इन अंगूठियों में से मेरी अंगूठी निकालेगा वो हक पर होगा। सबने अली को देखा। अली ने जलाल के आलम में कहा तुम जानते नहीं ये मेरी अंगूठी नहीं है, ये सहमुल्लाह है। नहीं बच्चे नहीं समझे, सहमुल्लाह तुम समझे नहीं कि ये अंगूठी नहीं, ये अल्लाह का तीर है और अल्लाह का तीर कभी खता नहीं होता। अल्लाह का तीर कभी खता नहीं होता, अल्लाह का तीर कभी खता नहीं होता। तो अली, यही कहने वालों ने कहा कि आदिल बहुत से गुजरे और आदिल अली भी थे। कहा कि जो आदिल गुजर गए वो इसलिए कत्ल हुए कि वो सही अदल न कर सके, और अली इसलिए कत्ल किए गए, शहीद किए गए कि अली का आदिल किसी से बर्दाश्त ना हुआ। अली का आदिल किसी से बर्दाश्त ना हुआ। कि ये है अली का आदिल, कि अली का आदिल अदल इलाही था। अली का आदिल अदल इलाही। बस अब मेरे अजीजों, जैसे ही मगरिब की अजान होगी वो शब लग जाएगी कि जो शब अली ने जाग कर गुजारी है। अली तो हर शब को जागते थे, अली तो हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ते थे। लेकिन आज की जो शब गुजरेगी, अली बेकरार है। जो खैबर में बेकरार ना हुआ, जो खंदक में बेकरार ना हुआ, वो आज की पूरी शब सुबह तक बेकरार है। और बेकरारी क्या है कि कब वो मौका आएगा कि मैं अपने रब के हुजूर पहुंचूंगा, कब मैं अपने महबूब से मुलाकात करूंगा, कब मैं अपने खालिक से मुलाकात करूंगा। पूरी शब अली ने गुजार दी। लेकिन वही बातें हैं कि जो पूरे रमजान अली पूछते रहे। जब मिंबर पे बैठते हैं तो कभी हसन से पूछते हैं बेटा आज रमजान की कौन सी तारीख आ गई, कभी हुसैन से पूछते हैं बेटा आज रमजान की कौन सी तारीख आ गई। और बार बार शहजादे बाबा के चेहरे को देखा करते हैं, बाबा के चेहरे को देखते हैं। खत्म हो गई बात। बस आखिरी रिवायत आपके हवाले, आपने हाय कह दिया है। यकीन फरमाएं आज से इब्तिदा है, आज से इब्तिदा है मजलूमियत अली और अय्याम अज़ाए अली की। बस आज के बाद से अली 3 शबों का मेहमान। 21 रमजान को आप ताबूत उठाएंगे और फिर ये दिन, ये अय्याम, ये शबें अगले बरस आएंगी। तो क्या ही अच्छा है कि हम हाय कहते चले जाए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पुरसा देते चले जाए, हसन और हुसैन को पुरसा देते चले जाए। नहीं, एक लफ्ज और कह दूं, अब्बास को उनके बाबा का पुरसा देते चले जाए। अजरकुम अल्लाह, अब्बास को उनके बाबा का पुरसा देते चले जाए। और अब्बास की छोटी बहन खदीजा जो 5 बरस की यतीम हुई है, उस बच्ची को भी पुरसा देते जाए। मस्जिद कूफा के सामने आपने बीबी खदीजा बिनते अली का रोजा देखा है। 5 बरस की छोटी सी बच्ची है कि जो हजरत अब्बास की सगी बहन है। बहन तो हसन और हुसैन की भी है लेकिन माँ अलग है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक रोज अली बैठे हुए हैं, मिंबर कूफा पर अली बैठे हैं। आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो गई, माल मजलिस अदा हो गया। अली मिंबर कूफा पे बैठे हैं। यही रमजान की शबों में से कोई शब है कि इशा के बाद अली खुतबा दे रहे हैं, मिंबर कूफा पे बैठे हुए हैं। चूंकि दिन भर रोजा रखते हैं, अली को प्यास लगी, अली को प्यास लगी। मेरी तरफ देखिएगा, एक बार अली ने कंबर की तरफ इशारा करके ऐसे इशारा किया। कंबर इशारा समझ गए कि मेरे आका को प्यास लग रही है। कंबर तेजी से दौड़े कि जामे आब में पानी भर के ले आओ। इससे पहले कि कंबर पानी लाते, कंबर पानी लाते, एक बार अली ने देखा कि एक 9 बरस का बच्चा सर पर जामे आब रखे हुए तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है और उसका रुख है हुसैन इब्ने अली की तरफ। इसलिए कि हुसैन भी प्यासे हैं, हुसैन ने भी पानी मांगा। अली चूंकि मिंबर के अर्शे पर बैठे हैं, अली की निगाह अब्बास पर पड़ी कि अब्बास तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, सर पर जामे आब रखा हुआ है और पानी छलक छलक कर अब्बास के जिस्म पर गिर रहा है। अरे अली से यह मंजर बर्दाश्त न हुआ। सबने देखा कि अली मिंबर से उतरे, आगे बढ़े, अब्बास को सीने से लगाकर प्यार करके कहा, अब्बास आज प्यास बर्दाश्त
وہی ہو رہی حسین کی. ارے کل کیا ہوگا جب سکینہ پیاسی ہوگی، جب اہل حرم پیاسے ہوں گے، جب حسین پیاسا ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.